السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اصول دین ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ اصول دین کیا ہے۔ اصول دین 5 ہے۔ تو دین میں جو پہلا اصل کیا ہے؟ اسلام دین کا پہلا اصل ہے۔ پہلے ہماری کنفیوژن، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اسلام اور دین کو ہم کیا کہتے تھے؟ دین کے معنی ہم کہتے تھے کہ اسلام کے معنی کیا کہتے تھے ہم؟ دین۔ ہمیں اصول دین حدیث جبریل سے پتہ چلا کہ دین میں اسلام ایک جز ہے، اسلام دین کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ دین بولے تو اسلام نہیں ہے، دین میں اسلام ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے اور بھی اس کے اصول ہیں۔ اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، یہ 5 اصول ہم نے لاسٹ کلاس میں اس کی اہمیت ہم نے جانی۔ تو آج پہلے اصول کو لے کے ہم چلتے ہیں کہ پہلا اصول جو ہے، جو دین کی پہلی اصل ہے، پہلی جڑ ہے اسلام، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں ہم کیا ہے، کسی کو مسلمان ہوتا ہے تو پہلے اس کو کلمہ پڑھا جاتا ہے تو اسلام میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب اسلام کے معنی کیا ہے، اسلام کیا کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کے معنی اولیاء اللہ بتاتے ہیں۔ اسلام کے معنی ہے ماننا۔ کیسا ماننا؟ یہ بھی اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ بلا چھو چرا اطاعت کے لیے گردن کو خم کر دینا۔ کیا ہے اسلام کے معنی؟ مان لینا۔ جو بھی حکم آیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا، اس کو مان لینا۔ کیسا ماننا؟ بلا چھو چرا اطاعت کے لیے گردن کو خم کر دینا۔ گردن کو خم کر دینا مطلب گردن کو جھکا دینا۔ جو بھی حکم آئے اس میں چھو چرا نہیں کرنا، بس مان لینا۔ ایسا کہیں کو یہ نہیں کرنا، آرگیومنٹس نہیں کرنا، آبجیکشنز نہیں کرنا، اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں لگانا۔ ایسا کہیں کو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اسے فوراً مان لینا، اس کو ایگری کر لینا، اس کو ایکسیپٹ کر لینا۔ یہ اسلام۔ تو پہلا اصل کیا سکھاتا ہے ہمیں کہ جو بھی اللہ کا حکم آئے، اللہ کے رسول کا حکم آئے، اس کو مان لینا۔ پہلا اسلام میں کیا ہے؟ ارکان 5، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ کلمے میں پہلے مان لینا، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ مان لینا پہلے۔ یہ منواتے، کوئی کسی کو مسلمان منوانا تو پہلے اسے کلمہ پڑھاتا۔ نماز ہے، مان لینا کہ 5 نمازیں فرض ہے، یہ مان لینا۔ چھو چرا نہیں کرنا، گردن کو جھکا دینا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم۔ چھو چرا نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا؟ 3 رہنا تھا، 2 رہنا تھا، یہ ٹائم پہ رہنا تھا، فجر نہیں رہنا تھا، ایسا یہ چھو چرا نہیں کرنا، مان لینا۔ روزہ ہے، سال میں ایک بار، رمضان کے روزے فرض ہے، چھو چرا نہیں کرنا، مان لینا اس کو۔ 30 ہے، مان لینا۔ زکوٰۃ ہے، 9% کیوں ہے بھائی، 1% کیوں نہیں ہے بھائی، میں نہیں دیے تو کیا ہوتا، یہ چھو چرا نہیں کرنا، مان لینا اس کو۔ پھر حج ہے، استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار کرنا ہے، اس کو ہی مان لینا۔ تو اسلام کے معنی مان لینا، جو بھی اللہ کا حکم آیا ہے مان لینا، اللہ کے رسول جو بتائے مان لینا، چھو چرا نہیں کرنا۔ تو پہلی اصل یہی سکھاتی ہے اللہ کی دین کیا ہے، اللہ کی مرضی۔ پہلی مرضی جو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ جو میں احکام بھیجوں میرے حبیب کے ذریعے وہ مان لو اور اس میں چھو چرا نہیں کرو۔ تو یہ اولیاء اللہ اس کو آسان کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اب جو اسلام میں داخل ہوا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کی بھی ڈیفینیشن آسان کر کے اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے مسلمان کی، اولیاء اللہ کیسا بتاتے ہیں؟ مسلمان کی کیا یہ معنی جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں، مسلمان کے معنی ہیں فرما بردار۔ فرما بردار جو ہوتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور فرما برداری کیسی ہو یہ بھی اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ خود سپردگی۔ خود سپردگی یعنی اپنے آپ کو حوالے کرنا، کس کے؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے۔ مسلمان کے ایک معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔ کیسی ہو فرما برداری؟ خود سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کرے، کس کے؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حوالے کرے۔ حوالے کرنے سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول بتائے اس کو کر گزرنا، یہ حوالے کرنا ہے۔ حوالے کرنا مطلب اللہ کے رسول جو بتائے اس کو کر گزرنا، یہ حوالے کرنا ہے۔ تو مسلمان فرما بردار ہے۔ فرما بردار کیسا کرنا ہے؟ خود سپردگی ہونا ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حوالے کرنا ہے۔
شیطان کے حوالے نہیں کرنا ہے، شیطان کی فرما برداری نہیں کرنا ہے، اپنے نفس کی فرما برداری نہیں کرنا ہے، دنیا والے جو بتائے اس کی فرما برداری نہیں کرنا ہے، دوست رشتہ دار جو بتائے اس کی فرما برداری نہیں کرنا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اس کی فرما برداری کرنا، جو اولیاء اللہ بتائے اس کی فرما برداری کرنا، یہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو فرما بردار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے، تو اسے مسلمان کرتے۔ تو ایک اسلام ہو گیا، اسلام کے معنی ہو گیا ماننا، کیسا ماننا؟ بلا چو چرا اطاعت کے لیے گردن کو خم کر دینا، یعنی گردن کو جھکا دینا، جو بھی حکم ہے اس کو مان لینا، اس میں چو چرا نہیں کرنا، ایفس برڈس ایسا نہیں لگانا، جو حکم ہے مان لینا۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرما بردار ہوتا ہے مسلمان فرما بردار ہوتا ہے۔ کیسی فرما برداری کرنا ہے؟ خود سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، فرما برداری کرا، اپنے آپ کو حوالے کرا تو مسلمان۔ تو یہ مسلمان ہے۔ اب مسلمان کا ڈیفینیشن حدیثوں میں بھی جو آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان کون ہے؟ اس کا ہاتھ، مسلمان وہ ہے اس کا ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا، مطلب اس کی مسلمان کیا ہے؟ فرما بردار، اس کا ہاتھ بھی فرما بردار ہو اور اس کی زبان بھی فرما بردار ہو۔ اور ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو روایت کرتے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے کہ کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مسلمان کا اسلام افضل ہے؟ افضل اسلام کے بارے میں پوچھے، کس مسلمان کا اسلام افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، وہ مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں پر ڈیفینیشن بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کون ہے، یہ کرے تو آپ مسلمان، کہ آپ کے ہاتھ سے، کہ کوئی بھی مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اور کوئی بھی مسلمان کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، یہ ڈیفینیشن ہے۔ یہ ڈیفینیشن کے حساب سے ہم دیکھیں اپنے آپ کو، کیا ہمارے ہاتھ سے ہمارے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ اور افضل اسلام، دین کی پہلی اصل اسلام ہے، اور افضل اسلام مسلمان کے لیے کیا ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب ہم دیکھیں فی زمانہ، کیا ہمارے ہاتھ، کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ یعنی کیا ہماری ہاتھ، کیا ہماری زبان فرما بردار ہے؟ فرما بردار کون ہے؟ فرما بردار وہ ہے جو اپنے آپ کو حوالے کر دیا، خود سپرد کر دیا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے۔ مطلب خود سپرد کرنا مطلب ہاتھ کو کاٹ دینا نہیں ہے، زبان کو کاٹ دینا نہیں ہے، جو اللہ کے رسول بتائے وہ ویسا کرنا ہے، یہ خود سپردگی ہے۔ جیسا حکم بولے وہ کر گزرنا، یہ خود سپردگی ہے۔ اب فی زمانہ ہم دیکھیں ہماری زبان، گھر سے لے لے، پریکٹیکلی تھوڑا دیکھتے ہیں کہ گھر میں لے لے آپ، اولاد جو آج کل ہو رہی ہے، اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمان ہو رہی ہے۔ زبان سے نافرمانی کیسی ہوگی؟ جو چاہے ماں باپ کو بک رہی ہے۔ اور حدیث جبریل سے ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان رہی۔ تو اولاد جو اس طرح آج کل اولاد کو کچھ کہا گیا کہ جاؤ سودا لاؤ، اولاد کو کچھ کہا گیا کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، بیمار ہے والد صاحب، تو اولاد جو ہے نا ماں باپ کو منہ سے جو چاہے بکری۔ اگر ان کو کوئی کام کہہ دیا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں میں فلاں دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، تو مطلب ماں باپ کو امپورٹنس دینا تھا، امپورٹنس کس کو دے رہا؟ دوست کو دے رہا، اور منہ سے جو چاہے بک دے رہا، جو چاہے بدتمیزی ماں باپ سے۔ اور زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ گھروں میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بھائیوں کا ظلم، ایک تو ماں باپ پہ بھی ہو رہا ہے، بھائیوں کا ظلم جو ہے نا ایک تو بہنوں پر بھی ہو رہا ہے، ایک تو چھوٹوں پر بھی ہو رہا ہے، اور چھوٹوں کا کیسا ہے؟ بڑوں کو جو چاہے کہہ دینا۔ تو یہ کیا ہے؟ زبان سے نافرمانی ہم نے کر لی، اور یہ نہیں ہے تو دیکھیں مسلمان کے ڈیفینیشن سے نکل جاتے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ کیا ہماری زبان سے ہمارے بھائی، ہماری بہن گھروں میں دیکھیں، باہر تو دور کی بات، پہلے گھر میں دیکھیں، کیا ہمارے گھر والے ہماری زبان سے، کیا ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہے؟ نہیں ہے تو ہم ڈیفینیشن سے نکل جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو بتایا اگر ہے تو مبارک بات، تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زبان سے کیا وہ محفوظ ہے۔ کوئی بڑا ہے، چھوٹے کو جو چاہے بولتے رہا، اور ایک کوئی گھر والا بڑا ہے، کوئی گھر والے ہاتھ سے ہاتھا پائی کر دے رہا چھوٹے، کیا یہ ظلم؟ یہ ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے۔ دین کی پہلی اصل میں ہی ہم فیل ہو جا رہے ہیں۔ دین کی اور 4 اصول ہے، اصول دین 5 ہے، پہلے اصول میں ہی ہم فیل، پہلے اصول میں ہی ہم فرما بردار نہیں ہیں،
پہلے اصول میں فرما بردار ہے رہیں گے تو آگے بڑھ سکیں گے نا. پہلا اصول ہمارا ٹھیک کرنا ہے پہلے ہم مسلمان کے ہاتھ سے, مسلمان کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا ہے. اب اولاد جو ہے ماں باپ کو جو بولے وہ بکدری, آفیسز میں جو بڑا امپلائی چھوٹے امپلائی کو جو بولے وہ بولتے رہو. کیوں؟ یہ چھوٹا ہے, مطلب مالک بن کے بیٹھا اس کو. اسلام کا تعلق جو ہے نا, اسلام کا تعلق جسم سے ہے. پہلا جو اسلام میں ارکان ہے وہ کلمہ ہے. کلمے میں سب سے پہلے یہ ماننا ہے کہ میں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, پہلے ماننا ہے. ہم کیا ہے, یہ جسم کو گناہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم یہ جسم کے اعضاء جوارے کو, جسم کے جو باڈی پارٹس ہے, ہم مالک بن کے بیٹھے. اب یہ زبان کے مالک بن کے بیٹھے بول کے جو چاہے بکتے رہے, ہاتھ کے مالک بن کے بیٹھے بول کے جو چاہے بکتے رہے. یہ پہلا اصل کیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس لیے کیا کہیں, پہلے مان کہ میں ہی مالک ہوں, اللہ ہی مالک ہے, تو مالک ہے. یہ مانیں گے تو یہ گناہ سے بچیں گے نا. اور چوچارا نہیں کر, جو میں دیا راضی رہو, اس کو بھی مان. تو یہ ہاتھ کے مالک بن گئے, زبان کے مالک بن گئے, سارے جسم کے مالک بن گئے, تو اپنی مرضی چلا رہے. دین اللہ کی مرضی تھی, یہ ہم نے اپنی مرضی سے چلا لی, تو اپنی مرضی سے زبان کو چلا رہے, اپنی مرضی سے ہاتھ کو چلا رہے. آفس میں بڑا امپلائی جو ہے نا, کوئی مینیجر ہے, امپلائیز کو جو چاہے بول رہا. کیوں؟ مینیجر ہے, مالک بن کے بیٹھا, جو چاہے بول سکتا ہوں میں اس کو. گھروں میں جو ہے نا کوئی کمانے والا ہے, ماں باپ کو جو ہے نا جو چاہے بول رہا. کیوں؟ میں کمانے والا ہوں, میں کمایا تو ہی ہو رہا. تو یہ کیا ہے, چوچرا ہے, مالک بن کے بیٹھے. یہ بن کے بیٹھیں گے تو ہی گناہ ہوگا. اگر اس سے نکلنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں مالک نہیں ہوں, یہ جسم میرے پاس جو ہے امانت ہے. یہ امانت ماننا ہے سب سے پہلے. یہ جو بھی ہے ہمارے پاس, جو بھی نعمتیں ہیں ہمارے پاس, جو بھی جسم, ہر چیز جو بھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ کو لوٹانا ہے. اللہ تعالیٰ کی امانت مانیں گے تو ہم یہ گناہوں سے بچ سکیں گے. اب بندہ مان رہا ہی نہیں, یہ امانت اپنی سمجھ کے بیٹھا کہ میں, یہ میرا جسم, یہ میرا ہاتھ, یہ میری آنکھ, یہ میری زبان, یہ میرے پیر, میں اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہوں, کوئی مجھے دوسرا نہیں بولوں. لیکن اللہ کے رسول کا فرمان, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں, پہلے اپنے آپ کو سدھارے. ہم دین کی پہلی اصل میں ہی ہیں. ہم دین کی پہلی اصل میں اگر ہم نے اپنے آپ کو دیکھے تو ہم اس میں ایگزٹ ہے, انٹری نہیں ہے ہماری. تو ہمیں مکمل مسلمان بننا ہے. ہم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا ہے. اب شوہر اور بیوی میں لے لے کہ شوہر جو ہے بیوی کو جو چاہے بکرا, مالک بن کے بیٹھ گیا. شوہر کو جو بیوی دی گئی تھی نکاح میں, وہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی, دین سیکھنے کا ایک ذریعہ بنایا تھا. مگر شوہر کیا کر رہا, اس کو جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے بول رہا, جو چاہے بک رہا. کئی شوہر تو ایسے ہاتھ پائی پہ آ جاتے, کئی کیسز تو ایسے, اب تو یہ کیسز تو بڑھ رہے ہیں, ہاتھ چلاتے, پیر چلاتے, جیسا بولے ویسا استعمال کرتے. تو یہ دیکھیے, یہ معاشرے میں جو مسائل ہے کیوں ہیں, ہم مالک بن کے بیٹھے ہوئے. دین میں, اسلام میں سب سے پہلا ارکان کلمہ ہے. کلمے کو ہم نے سمجھا نہیں. کلمے کو پہلے تو مان لینا تھا کہ میں مالک نہیں ہوں, اللہ ہی مالک ہے. یہ نہیں ماننا, یہ پرابلم ہوگی. یہ اگر ماننا ہے, یہ اگر مان لیے کہ میں مالک نہیں ہوں, تو یہ مالک کے منشا کے تحت استعمال کرتے ہیں. کیونکہ دین کیا, اللہ کی مرضی. یہ جو استعمال کرنا ہے اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے. یہ ہاتھ کو استعمال کرنا ہے تو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے. یہ زبان کو استعمال کرنا ہے تو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے. جب یہ بندہ مان لے گا کہ اللہ مالک ہے, میرے پاس امانت ہے, مجھے اس کا حساب دینا ہے, مجھے یہ اللہ تعالیٰ کو لوٹانا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے, یہ ملک کو لوٹانا ہے, یہ تو بندہ کیا کرے گا, اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے گا. ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ کی ملی, اگر مان لے گا کہ یہ میری نہیں ہے, تو یہ بندہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے گا. جب مرضی کے تحت اللہ کی استعمال کرے گا تو کسی کو بھی نقصان نہیں کرے گا, سب کو حفاظت میں رکھے گا, سب اس سے محفوظ رہیں گے. مگر مان لینا کہ میں مالک نہیں ہوں, یہ ماننا میرے پاس جو ہے نا امانت ہے, امانت ہے ماننا. میں مالک نہیں ہوں یہ ماننا, اللہ مالک ہے یہ ماننا. یہ مانیں گے تو یہ گناہوں سے بچ سکیں گے. یہ مانیں گے تو یہ اولاد جو ہے نا نافرمانی سے نکلے گی. جو اولاد جو آج کل جو زبان سے, جو ہاتھ سے جو حرکتیں کر رہی ہے, اس سے نکلیں گے. اور جو امپلائیز کے اوپر ہو رہا ہے, جو آفسوں میں ہو رہا ہے, جو دکانوں میں ہو رہا ہے, جو مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے امپلائیز پر جو ظلم کر رہے ہیں, یہ نکل سکیں گے. نہیں کر رہے مطلب مالک بن کے بیٹھے ہو, اپنی مرضی چلا رہے ہیں. تو ہمیں اس سے نکلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, ایک حدیث شریف ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا, مسلمان تو فرمانبردار, ہم نے دیکھا اولیاء اللہ نے بتایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں
آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے، مطلب 6 رائٹس ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. کیا ہے وہ رائٹس؟ پہلا جو حقوق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، جب وہ ملے تو سلام کرے. پہلا حقوق، پہلا رائٹ، ملے تو سلام کرے. دوسرا حقوق دعوت دے تو قبول کرے. تیسرا یہ بتایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تیسرا یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ اس کو دعا دے. اور کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جائے. کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جائے. یہ 5واں. اور چھٹا آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. تو یہ 6 حقوق مسلمان کے لیے بتائے گئے. یہ دین کی پہلی اصل ہے. اسلام میں جو داخل ہوگا وہ مسلمان کے حقوق ہے. پہلا تو ملے تو سلام کرنا. پہلا حقوق کیا ہے؟ ملے تو سلام کرنا. تو اب فی زمانہ دیکھیے، کیا ہم ملے تو ہمارے بھائیوں سے، ہمارے گھر والوں میں ہی لے لے، کیا ہم سلام کرتے ہیں آج؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کرے گا. یہ علامتوں میں سے ایک علامت ہے قیامت کی. تو پہلا حقوق کیا ہے معلوم؟ پہلا حقوق یہ کہ ملے تو سلام کرے. اب گھر سے شروع کرے. اب گھر میں یہ ہو گیا آج کل کے ماں باپ بچوں کو سلام نہیں کرتے. ماں باپ میاں بیوی خود ایک دوسرے کو سلام کرے تو بچے سیکھیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا، بڑے ہمارے بچپنے میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے جو ہوتے تھے جہاں دادا نانا کے زمانے میں، وہ بچوں کو سلام کرتے تھے. تو جب بچوں کو سلام کرتے تھے تو بچوں میں یہ آتا کہ بچوں میں یہ جذبہ ہوتا کہ بڑے سلام کریں تو ان کو عادت پڑ جاتی، تو سلام کو عام کرتے تھے وہ. اب فی زمانہ کیا ہے، بڑوں کا یہ ہو گیا کہ چھوٹے میرے کو سلام نہیں کرے، ان کا فلاں کا بیٹا میرے کو سلام نہیں کرا، فلاں کا بیٹی سلام نہیں کری، میرے کو عزت نہیں دی میرے کو، یہ ہو گیا. اور چھوٹوں کا کیا ہے، چھوٹے آج کے زمانے میں تو چھوٹے تو اسمارٹ فون میں لگ گئے، واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے سلام وغیرہ، اور السلام علیکم وعلیکم السلام بس نہیں. تو سلام کرنا یہ پہلا حقوق ہے. ملے تو سلام کرنا ہے. اب ملے تو ہمارا کیا ہو رہا ہے، دنیاوی بات چلتی ہے. سلام تو دنیا کی بات چلتی، کام ہوتا نکل جاتا ہے. ملے تو سلام کرنا ہے، پھر بچھڑے تو بھی سلام کرنا ہے، مطلب ملاقات ہوگے بعد سے بھی سلام کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پہلا حقوق ہے. پھر دعوت دے تو قبول کرے. دعوتوں کا کیسا ہو گیا، امیر آدمی ہے غریب آدمی کی دعوت میں نہیں جاتا. کیوں بھائی، انہیں میرے حساب کا کھانا نہیں بناتا. یہ ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اپنی مرضی کے تحت چل رہے ہیں. اور چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے، سننے والا یرحمک اللہ کہنا ہے. یہ مسلمان کے حقوق ہے. دین کی پہلی اصل میں ہے یہ مسلمان. اور کیا ہے، کوئی بیمار ہوئے تو عیادت کے لیے جانا ہے، اور کوئی انتقال کر گئے تو جنازے میں جانا ہے. پھر اپنے لیے جو پسند کرے تو دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا. یہ حقوق ہے. یہ حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ حقوق کو ادا کریں گے تو اسلام میں مکمل ہوں گے. ہم کیا ہے، کچھ چیزوں کو لے لے کے کیا ہے اپنی مرضی کے تحت چلا رہے ہیں کہ بھائی یہی دین ہے، یہی دین ہے. ہم دین کے اپنے مرضی کے تحت ٹکڑے کر لیے تو یہ کیا ہے، نافرمانی ہے. مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان سے، ہاتھ سے، جس کے تمام جسم کے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور اس کو حوالے کرنا ہے. اس کو حوالے کریں گے تو ہی ہم مسلمان ہوں گے. اللہ کے رسول کے حوالے کرنا ہے، یعنی اللہ کے رسول جو فرمائے اس کے تحت زندگی گزارنا. جو اللہ کے رسول فرمائے کہ ہاتھ اس طرح استعمال کرو، زبان اس طرح استعمال کرو، آنکھ اس طرح استعمال کرو، پیر اس طرح استعمال کرو، اس طرح چلو، اس طرح بات چیت کرو، تو یہ کریں گے تو ہی ہم فرما بردار بنیں گے. ورنہ وہ نافرمانی میں آئیں گے اور ہم اس کے ڈیفینیشن سے نکل جائیں گے. جو سرٹیفائڈ مسلمان جو ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس سے نکل جائیں گے. حدیث شریف ہے. یہ تو ہاتھ کی بات ہو گئی اور زبان کی بات ہو گئی، اس کو مسلمان منانا ہے ہمیں. اب حدیث شریف میں آنکھ کی مثال بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ لعنت بھیجتا ہے، ان مردوں پہ لعنت بھیجتا ہے جو غیر عورتوں کو دلچسپی کے ساتھ دیکھے. یہ آنکھوں کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہے کہ جو بندہ غیر عورت کو، مرد حضرات غیر عورتوں کو جو دیکھتے ہیں دلچسپی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ لعنت بھیجتا ہے.
اور حدیث کنٹینیو چل رہی، جو عورتیں اپنے حسن کو دکھاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے عورتوں پہ بھی لعنت بھیجتی۔ تو یہاں پر امپورٹنٹ چیز جو بتائی گئی ہے کہ مرد جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، آنکھوں کی نافرمانی، آنکھ کو بھی مسلمان بنانا ہے، جسم کے ایک حصے کو مسلمان بنانا ہے، فرما بردار بنانا ہے، پورے جسم کو فرما بردار بنانا ہے، پورے جسم کو مسلمان بنانا ہے، پورے جسم کو اللہ کے رسول کے حوالے کرنا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول حکم دے وہ کر گزرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانا ہے۔ تو اللہ کی لعنت کس پہ ہے؟ جو مرد کسی غیر عورت کو دلچسپی کے ساتھ دیکھے تو ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیں فی زمانہ اسمارٹ فون جو ہے نا، اسمارٹ فون سے ہی تمام تباہیاں ہیں، تمام تباہیوں کی جڑ اسمارٹ فون کو دین کے تحت استعمال کرنا تھا، ہم اپنی مرضی کے تحت استعمال کریں، یوٹیوب کھول رہی، جو چاہے دیکھ رہے ہیں، فلم، ڈرامے، سیریلز وغیرہ، مرد بھی اس میں ملوث ہے، عورتیں بھی اس میں ملوث ہے، یہ آنکھ سے نافرمانی ہے، جو چاہے دیکھ رہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حدیث میں آیا اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو کسی غیر عورت کو اپنی دلچسپی کے ساتھ دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، دیکھنے کا تعلق آنکھوں سے، تو یہ آنکھوں کی نافرمانی، تو آنکھوں کو بھی فرما بردار بنانا ہے، آنکھوں کو بھی مسلمان بنانا ہے۔ اور عورتیں جو ہے نا، عورتوں پر لعنت کیوں ہے کہ اپنے حسن کو دکھاتی ہے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ مردوں کی جو پرابلم ہوتی ہے، مرد کیا چاہتے ہیں، آنکھوں سے نافرمانی کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہے نا حسن اپنا مطلب باڈی کو میک اپ وغیرہ کر کے جو ہے نا دوسروں کو دکھا دے تاکہ دوسرے مجھے دیکھ کے تعریف کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ جائیں گے۔ اگر ہم آنکھوں سے نافرمانی کریں گے، جسم سے نافرمانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرنے کہ میں ان پر لعنت کرتا ہوں جو اب یہ دین کی پہلی اصل ہے، اسلام میں داخل ہوا مسلمان ہی یہ کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر لعنت ہو گئی تو کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ تو موبائل فون لے لیں آپ، موبائل فون سے زبان سے بھی نافرمانی ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی نافرمانی ہوتی ہے، اور آنکھوں سے بھی نافرمانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نگاہیں جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب ہم دیکھیں موبائل فون جو لیتے ہیں، ہم موبائل فون سے جو چاہے بک دیتے ہیں، آڈیوز لیتے ہیں، آڈیوز جو ہے نا آڈیوز لیتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، چغلیاں ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، تہمت باندھی جاتی ہے، جو چاہے گناہ جو ہے نا زبان سے ہوتا ہے، آڈیوز واٹس ایپ لے لے، فیس بک لے لے، تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس لے لے، یہ جو ہے نا نافرمانیاں ہیں۔ اور ہاتھ سے لے کے ہاتھ سے جو چاہے ٹائپ کر رہے، ہاتھ سے جو چاہے ٹیکسٹ پہ لکھ رہے، ہاتھ سے جو چاہے اب اناپ شناپ جو منہ کو آیا، جو دل میں آیا وہ لکھ دے رہے، یہ کیوں؟ یہ نافرمانوں میں، اور یہ سرٹیفائڈ مسلمان ہے نہیں۔ ہم چیک کر لے، اگر ہم ایسا اس میں انوالو ہے تو چیک کر لے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے۔ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو زیادہ لوگوں سے ملتا ہی نہیں، میں سب محفوظ ہے میرے سے، تو اپنا فون دیکھ لے، اپنا فون ریکارڈ دیکھ لے کہ ہمارے ہاتھ سے زبان سے ہم کیا، ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ہم ان کو کیا میسج کریں، کیا ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری آنکھ سے وہ محفوظ ہے؟ تو یہ نافرمانیوں سے نکلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچنا ہے۔ کب بچے گا؟ یہ امانت مانے گا تو بچے گا، ماننا ہے، چوچرا نہیں کرنا، مان کے حوالے کرنا ہے۔ یہ حوالے نہیں کرنے سے یہ پرابلم ہے، خود سپرد ہونا ہے، خود سپرد کرے گا تو ہی اللہ تعالیٰ کا انعام ملے گا۔ اور کیا انعام ملے گا؟ فرما برداری کے متعلق حدیث شریف میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی غیر عورت کو دیکھتا ہے اور دیکھنے پر اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی بندہ کسی عورت پہ نظر پڑنے پر اپنی نگاہیں کو پھیر لیا، یعنی فرسٹ ٹائم نظر پڑی تو اللہ کے ڈر سے جو ہے نا اپنی نظر کو پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آیا عبادت میں مٹھاس ملے گی اگر آنکھوں سے فرما برداری کرے گا، تو جسم سے فرما برداری کرا تو اللہ تعالیٰ اس کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں کہ بندہ اگر کسی غیر عورت پہ نظر پڑی، نظر کو ہٹا لیا، نظر کو ہٹانے سے کیا ہوا؟ وہ گناہوں سے بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں مٹھاس، ہم سمجھتے ہیں صرف پھل کی مٹھاس ہوتی ہے، عبادت میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، عبادت میں بھی لذت ہوتی ہے۔ اس کو اگر ملنا ہے تو یہ فرما برداری کرے، اپنے آپ کو حوالے کرے، اپنے جسم کے تمام پارٹس کو، اپنے جسم کو اللہ کے رسول کے حوالے کرے، جو اللہ کے رسول فرمائے وہ کر گزرنا، خود سپردگی ہے، فرما برداری ہے،
تو ہی ہمارا اسلام درست ہوگا، دین کا پہلا اصل درست ہوگا، اپنے آپ کو حوالے کریں گے تو ہی درست ہوگا۔ اور ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو میری خاطر گناہوں کو چھوڑتا ہے، یعنی میری خاطر برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی ایمان کی حلاوت کو بڑھا دوں گا، میں اس کی ایمان کی حلاوت کو بڑھا دوں گا، اور یہ ایمان کی حلاوت وہ دل میں ہمیشہ پائے گا۔ یہ انعام ہے فرما برداری کا اللہ کے پاس، کہ اگر بندہ صرف آنکھوں سے فرما برداری کر لے تو عبادت میں مٹھاس مل جاتی ہے، اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی خاطر برائیوں سے دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی ایمان کی حلاوت کو بڑھا دوں گا، اور وہ ایمان کی حلاوت کو ہمیشہ اپنے دل میں پائے گا۔ تو گناہوں سے بچنا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی امانت کو اپنی سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں اس کا مالک ہوں، اپنی مرضی کے تحت جو بھی استعمال کر رہا تو سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ مان لینا یہ اللہ مالک ہے، اس کا یہ میرے پاس امانت ہے، نہیں مانا تو یہی سب سے بڑا گناہ۔ میں مالک ہوں بولا تو یہ سب سے بڑا گناہ۔ میرے پاس جتنے بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ماننا، یہ نہیں مانا تو گناہ ہے۔ تو یہ گناہوں سے دور ہو گیا بندہ، یہ گناہوں کو چھوڑ دیا بندہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کی ایمان کی حلاوت کو بڑھا دوں گا، اور وہ ایمان کی حلاوت ہمیشہ اپنے دل میں پائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو فرما برداری کریں گے تو انعام ملے گا، نافرمانی کریں گے تو مسلمان سرٹیفائڈ ہے نہیں، ہم چیک کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، تو فرما برداری کرنا ہے تو ہمارا اسلام درست ہوگا۔ دین کی پہلی اصل درست کرنے کے لیے مان لینا ہے، اور جو مان لیے اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ فرما برداری کریں گے تو ہی ہم مسلمان ہوں گے۔ اب مسلمان کے اسلام میں کیا ہے؟ ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب نماز لے لے، نماز جو ہے نا، جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز جو ہے فرما برداری سکھاتی ہے، کہ بندہ جب نماز کے لیے جاتا ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے جاتا ہے، جسم سے جب نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو یہ جو ہے بندہ اپنے آپ کو مولا کے حوالے کرتا ہے۔ اب نماز میں بندہ جو ہے نا ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلاتا، ہاتھ کو کھول کے نہیں رکھتا، ادھر ادھر ہاتھ نہیں لگاتا، اپنی مرضی نہیں لگاتا، مولا کی مرضی کے تحت جیسا بتایا گیا ہے ویسا ہاتھ اٹھاتا، ہاتھ مان لیتا جیسا۔ پھر اس کے بعد جب کھڑتا ہے بندہ، سنتا، کانوں کا استعمال کیسا کرتا ہے؟ جو امام سناتا ہے وہ سنتا ہے، یہ وہ دوسری چیزیں نہیں سنتا۔ پھر جب ٹھہرتا ہے، پھر جب رکوع میں جاتا ہے، تو جو بھی نماز ارکان نے نماز میں ادا کرتا ہے بندہ، تو اپنی مرضی کے تحت استعمال نہیں کرتا۔ ہاتھ لے لے، کان لے لے، آنکھ جو ہے نا، نظر جو ہوتی ہے سجدے پہ ہوتی ہے، اپنی مرضی کے تحت استعمال نہیں کرتا، ادھر ادھر آزو بازو والوں کے پاس نہیں دیکھتا، اور آزو بازو کیا چل رہا، بازو والا کیسا پڑھ رہا، وہ نہیں دیکھتا انہیں، اپنی نظر جہاں لگانا ہے وہاں لگتا، بازو کیا چل رہا ہے، کیا کھوج میں نہیں رہتا ہوں، فوکس رہتا ہوں۔ سجدے میں جانا، سجدے کے بعد اٹھ جاتا ہے، جب اٹھنا ہے اٹھتا ہے، جب بیٹھنا ہے بیٹھتا۔ تو یہ نماز فرما برداری سکھاتی ہے کہ بندہ جب نماز سے نکلتا ہے تو جس طرح اپنے ہاتھوں کو مولا کی مرضی کے تحت باندھ لیا تھا، جب کھولنا تھا کھول لیا، جب اٹھانا تھا اٹھا لیا، جب جھکانا تھا جھکا لیا، تو اسی طرح یہی فرما برداری ہاتھوں سے بندہ دوسری نماز تک کرے گا۔ جب سمجھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میرے پاس ہے، یہ مولا کو مجھے پھر اگلی نماز میں لوٹانا ہے، تو یہ مالک بن کے نہیں بیٹھے گا، تو انہیں فرما بردار ہوگا، اپنی مرضی کے تحت استعمال کرے گا تو اس کے نافرمانی کرے گا۔ اب بندہ کیا ہے، ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کو احساس ہوگا کہ مولا کی ملک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میرے پاس ہے، ہمیں مان لیا، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ جیسا اٹھانا ہے۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جب وہ باہر نکلے گا تو یہ ہاتھوں کو بھی اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے گا، جس طرح نماز میں استعمال کرے گا، نماز کے باہر بھی استعمال کرے گا۔ یہ نماز ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تم جو ہے اپنے جسم کو اپنی مرضی کے تحت استعمال نہیں کرو، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یہ مالک کے منشا کے تحت استعمال کرو گے۔ اسی طرح سے آنکھ بھی جو ہے بندہ نماز پڑھے گا، آنکھ کو ادھر ادھر نہیں لگائے گا، آنکھ کو بازو والے کو نہیں دیکھے گا، پیچھے والے کو نہیں دیکھے گا، آنکھ کو جہاں سجدے کی نگاہیں، سجدہ کرنا ہے وہاں پر لگائے گا۔ اسی طرح سے جب بندے کو احساس ہوگا کہ نماز جو ہے ٹریننگ ہے، آنکھ کو جو ہے نا مولا کے منشا کے تحت ہی مجھے استعمال کرنا ہے، تو باہر بھی جب نکلے گا تو ادھر ادھر نگاہیں نہیں لگائے گا، باہر بھی جب نکلے گا ادھر ادھر نگاہیں نہیں لگائے گا، غیر عورتوں کو نہیں دیکھے گا، اس کو یوٹیوب پر جا کے غیر عورتوں کو نہیں دیکھے گا، فلمیں نہیں دیکھے گا، گندگی نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس کو احساس جب ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، مان لیا ہو،
اور نماز میں جس طرح ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ نماز میں آنکھیں ادھر ہی رکھو، ادھر ادھر نہیں دیکھو، تو باہر نکلنے کے بعد بھی وہ آنکھوں کو اسی طرح استعمال کرے گا، اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے گا. ورنہ مالک مان لیا، اپنے آپ کو مالک مان لیا تو اپنی مرضی کے تحت استعمال کرے گا. نماز میں تو اللہ تعالیٰ جیسا کہا، اللہ کے رسول نے جیسا بتایا اس طرح آنکھوں کو استعمال کر رہا ہے. اسی طرح سے باہر نکل کے بھی وہ آنکھوں کو اسی طرح استعمال کرے گا. اسی طرح کان ہے، کان کیا کرے گا نماز میں؟ اپنے کان کو اللہ کی حمد قرآن شریف کی تلاوت جو ہو رہی ہے اس کو سننے میں لگائے گا. مطلب یہ بھی مالک کے منشا کے تحت استعمال کرا. ادھر ادھر پیچھے باہر کیا باتیں چل رہی ہے، مسجد کے باہر کیا چل رہا ہے، اس پہ کان نہیں لگائے گا. فون آیا، فون بھی بند کر دے گا، مولا کو حوالے کر دے گا اپنے آپ کو. تو جب کان بھی استعمال کرے گا مولا کے منشا کے تحت، نماز کے باہر نکلے گا، نماز کے باہر بھی نکلے گا. تو جیسا مولا کے منشا کے تحت نماز میں استعمال کیا، کان بھی مولا کے منشا کے تحت استعمال کرے گا. جو سنو بولے وہ سنے گا، جو قرآن سنے گا، نعت شریف سنے گا، سلام سنے گا، اللہ والوں کی باتیں سنے گا. تو یہ نماز ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جسم کو کیسا مولا کے حوالے کر کے اس کو پریکٹیکل لائف میں لانا ہے. پھر وہ ہاتھ لے لے، پھر پیر لے لے، پھر جسم کے دوسرے اعضاء لے لے. جب بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ تمام جسم کا مالک اللہ ہے، میرے پاس امانت ہے، تو یہ امانت کو جو کا تو لوٹانے کو دیکھے گا. اب جب بندے سے غلطی ہو گئی، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے بعد غلطی ہو گئی، ہاتھوں سے جو نا ہاتھا پائی کر دیا، آنکھوں سے جو نا اس کو دیکھ لیا، تو مولا کے پاس اگلی نماز میں، عصر کی نماز میں آئے گا، مولا کے سامنے گڑ گڑائے گا، مولا یہ تیری امانت تھی، میں تو ملک ہوں، یہ تیری امانت ہے، تو مالک ہے مولا اس کا، یہ میں نے ہاتھ سے غلطی کی، یہ میں نے پیر سے غلطی کی، یہ میں نے آنکھوں سے غلطی کی، یہ میں نے کانوں سے غلطی کی. تو یہ مولا کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرے گا. جب مولا کے سامنے عاجزی پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے جا مولا، جا میں نے تجھے بخش دیا. مطلب مولا کو اپنی ملک بتائے گا، مولا تیری ملک ہے، میرا کچھ بھی نہیں. مولا کے سامنے عاجزی پیش کرے گا. تو نماز ٹریننگ دی جا رہی ہے کیا ہے کہ اپنی ملک کو مولا کے حوالے کیسا کرے. یہ جو مولا کی ملک ہے، یہ امانت ہے، یہ جو پراپرٹی اللہ تعالیٰ کی، یہ پراپرٹی اللہ کی ہے. اللہ کو بتائے کہ مولا یہ میرے پاس امانت ہے، تیری مرضی کے تحت استعمال کرنے کی کوشش کرا، غلطی ہو گئی، پیش کرتا ہے مولا. یہ ہاتھ سے غلطی ہو گئی، یہ پیر سے غلطی ہو گئی، آنکھ سے غلطی ہو گئی. تو جس طرح 5 ٹائم اللہ سے ملاقات کرے گا، 5 ٹائم اپنے آپ کو امپروو کرے گا، 1 دن 2 دن 3 دن، پھر اس کے بعد جسم سے پرفیکشن آ جائے گا، اسلام میں مکمل مسلمان ہو جائے گا. تو یہ نماز ٹریننگ دی جا رہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو نماز فرما برداری سکھا رہی، فرما برداری سکھا رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیسا کرنا ہے. نماز سے باہر نکلے تو بھی، نماز میں رہے تو بھی وہ فرما برداری آنا. اسی طرح سے آپ لے لیں مثال کہ ایک نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے. تو جو شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد اب بیوی جو ہے نا ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں مرد تھے مگر ایک کوئی اپنا شوہر مانتی، اسے کہے کہ بھائی وہ بھی تیرا شوہر ہے، بولتا نہیں، انہیں بولتی نہیں میرا شوہر ہے، اس سے ہی میرا نکاح ہو. لاکھوں کروڑوں مرد ہونے کے بعد بھی اس کا جو انہیں جو مانتی ہے، اپنے ایک شوہر کو مانتی ہے، چھو چھرا نہیں کرتی. جیسا شوہر فرما برداری کرو بولا ویسا فرما برداری کرتی، جیسا شوہر بولا کہ اٹھو ویسا اٹھتی، جیسا کھاؤ بولا ویسا کھاتی. تو بیوی جو ہے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرتی. یہ بیوی نکاح جو ہے نا دین سکھاتا ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں نکاح آتا دین ہے. بیوی اسلام سکھاتی ہے، فرما برداری سکھاتی ہے کہ جس طرح شوہر نہیں چاہتا کہ بیوی اس کے علاوہ کسی اور کو شوہر مانے، صرف ماننے کی بات ہے. اگر بیوی فلاں مثال کے طور پر آ کے کہے کہ آپ سے زیادہ تو میرے لیے وہ شوہر تھا جس سے پہلے میرا رشتہ ہوا، وہ تو ڈاکٹر تھا، انہیں تو اچھا کھلاتا تھا، میرے کو پلاتا تھا، تو شوہر بولتا چل جاؤ اس کے پاس ہی جا بولتا ہوں. تو یہ شوہر برداشت نہیں کرتا کہ ایک بیوی اس کے علاوہ کسی اور کو شوہر مانے، صرف ماننے کی بات ہے، میں نکاح بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ بھی یہی تقاضا کرتا بندے سے کہ بندے جس طرح تو تیری بیوی سے چاہتا ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو شوہر نہ مانے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے علاوہ کسی اور کو رب نہ مانے، میرے علاوہ کسی اور کو حاجت روا نہ مانے، میرے علاوہ کسی اور کو مالک نہ مانے. جس طرح تیرا پاس تقاضا ہے کہ بیوی کسی اور کو شوہر نہ مانے، میرے پاس بھی یہ تقاضا ہے کہ تو مجھے ہی مانے، مجھے ہی رب مانے، مجھے ہی پالنے والا مانے. تو یہ نکاح دین سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ کئی نشانیوں میں بڑی نشانی ہے یہ. اب بیوی کیا ہے؟ فرما بردار ہوتی ہے. کیسا فرما بردار ہوتی ہے؟ اگر
بیوی کا والد جو ہوتا ہے، بیوی کا باپ جو ہوتا ہے، عورت کا باپ جو ہوتا ہے، اگر گھر پہ آیا سسرال والوں میں بھی، اگر بیٹی کو کہا بیٹی چلو جائیں گے، وہ تو بیوی کیا کہتی ہے، انہوں فی الوقت نہیں ہے، میں پوچھ کے آتی ہوں بولتی. بیوی کی فرما برداری کیا ہوتی ہے؟ جو بیٹی کی فرما برداری ہوتی ہے شوہر کے لیے کہ انہوں ابھی فی الوقت گھر پہ نہیں ہے، آپ جائیے میں پوچھ کے آتی ہوں. تو باپ کیا بولتا ہے، بیٹی چلو میں بات کر لیتا ہوں فون پہ بولتا ہوں. بیٹی بولتی ہے نہیں بابا، مجھے جو ہے نا میرے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی. تو یہ فرما برداری دیکھے آپ. باپ کیا بولتا، 20 سال 25 سال پالا میں ابھی 6-8 مہینے بھی نہیں ہوئے دیکھے، تو مطلب اتنا فرما برداری. تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ باپ کے پاس بھی نہیں جا سکتے، شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے ماں سے بھی نہیں مل سکتے. تو یہ فرما برداری سکھائی کہ اپنے آپ کو شوہر کے جیسا حوالے کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بندے، جس طرح بیوی کو تو چاہتا ہے تیری اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے، تیرے مرضی کے تحت کوئی کام نہ کرے، میری بھی ایک مرضی ہے، میری مرضی ہے اسلام میں مسلمان ہو جا، فرما بردار ہو جا، اپنی مرضی کو فنا کر دے، جو میری مرضی ہے اس کی مرضی کے تحت چل. تو یہ فرما برداری جس طرح تو چاہتا ہے تیری بیوی کرے، میں بھی چاہتا ہوں. میں بھی تیرے کو بیوی اسی لیے دیا، میں تو حقیقت میں مالک ہوں تیرے بیوی کا بھی مالک میں ہوں. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تو میری فرما برداری کرے. جس طرح تو چاہتا ہے تیری بیوی تیری مکمل فرما بردار ہو جائے، میں بھی تیری فرما برداری کرے، میں بھی تیری فرما برداری چاہتا ہوں. اب بیوی کیا کرتی ہے، شوہر گھر پہ آتا ہے، شوہر گھر پہ آ کے جو ہے نا بیل مارتا ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے آفس سے یا گھر سے دکان سے آتا ہے، دکان سے کام کر کے آتا ہے تو دیر ہو جاتی ہے، بار بار دیر ہوتی ہے. ہر دن جو ہے نا دیر کر دیتی ہے بیوی کو دروازہ کھولنے میں، فلاں میں کھانا پکانے میں تھی، میں واش روم میں تھی، ایسا. اب شوہر کیا ہے، ڈانٹنے لگتا ہے اس کو، تمہیں پتہ نہیں میں 4 بجے آتا ہوں، 5 بجے آتا ہوں، ٹائم کی پابندی نہیں معلوم پاؤ کو. تو جس طرح شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے ساتھ جو وقت کی پابندی وہ کرے، اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی وقت کی فرما برداری چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کیا کہتا ہے، اے بندے جس طرح تو چاہتا ہے کہ تیری بیوی فرما بردار بن جائے، وقت کی پابندی کرے، اسی طرح میرے پاس بھی وقت کی اہمیت ہے. فجر کی نماز بولتا، فجر کی نماز ظہر میں نہیں پڑھ سکتی، ظہر کی بولتا ظہر کے وقت ہی پڑھنا، ظہر کے علاوہ نہیں پڑھنا. عصر کی بولتا عصر میں، مغرب کی بولتا مغرب. تو چو چرا کیوں کر رہا؟ جس طرح تو چاہتا ہے کہ تیری بیوی چو چرا نہ کرے، نہ یہ بہانہ ہو گیا وہ بہانہ ہو گیا، میں بھی یہ چاہتا ہوں. میرا بھی دین میں جو مرضی ہے، پہلی مرضی اسلام ہے مان لینا، چو چرا نہیں کرنا، فرما برداری کر لینا. یہ فرما برداری میں بھی چاہتا ہوں. تو بات کیا ہے، دین جو ہے نا آسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی دی ہے، اور بھی کئی مثالیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نشانی دے کے بتا رہے ہیں کہ یہ میری فرما برداری کرو. جس طرح مخلوق میں ایک بیوی جو ہے شوہر کے تابع ہو جاتی ہے، شوہر کو اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہے، جو شوہر کی مرضی ہوتی ہے اس کے تحت ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی تقاضا پیش کر رہے ہیں کہ بندو میری فرما برداری کرو، اپنے آپ کو حوالے کر دو، میرے اور میرے حبیب کے حوالے کر دو، جیسا میرے حبیب بتایا کر گزرو. تو یہ فرما برداری اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، یہ فرما برداری اللہ تعالیٰ پسند کرتے، اور اس فرما برداری پر اللہ تعالیٰ انعام دیتے. اب فرما برداری پر کچھ مثالیں لیتے ہیں، کچھ واقعات لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے، کچھ دن میں ہجرت کا حکم آنے والا ہے، ہمیں ہجرت کرنا پڑے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون آپ کے ساتھ ہجرت میں جائے گا، کون آپ کا ساتھی ہوگا ہجرت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم ہوں گے ہجرت میں ساتھ میرے. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، مگر یہ عرصہ پہلے کہہ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس دن سے ہر رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر ٹیکا لگائے ہوئے، رات میں اونٹوں کو تیار کیا ہوتا، سامان صحیح سب سیٹ کر لیا ہوتا. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹکا مارنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور میں دروازہ کھول کر کہہ دوں لبیک یا رسول اللہ. مطلب ابھی حکم نہیں ہوا فرما برداری کا کہ جانا ہے، حکم آنے سے پہلے ہی ایسی فرما برداری کیا کرتے تھے. پھر ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے، ایک رات جیسا ہی تشریف لائے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کی آہٹ سنی، پیر مبارک کی آہٹ سنتے ہی دروازہ کھول دیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر حکم تو مجھے ہوا، تمہیں کیسا پتہ چلا؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے کہا کہ ہجرت کرنا ہے تو میں ایسے ہی دروازے سے ٹیک لگایا ہوں، ایسے ہی انتظار میں ہوں. تو آپ کی فرما برداری تھی کہ صحابہ کا عشق تھا، صحابہ کی فرما برداری تھی، صحابہ کی محبت تھی، اپنے آپ کو مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اس کے انتظار میں رہتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو کر گزرتے، سوچتے نہیں تھے، چور چرا نہیں کرتے تھے ایسا کہیں کو اب کہیں کو کل کہیں کو، مطلب اپنی مرضی نہیں لگاتے تھے. اللہ کے رسول فرما دیے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کا ہی فرمان، بس کر گزرتے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فرما برداری تھی، آپ کا عشق تھا، آپ کی محبت تھی کہ اپنے آپ کو سکھایا آپ امت کو کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے. ہمیں تو اتنی مشکلیں نہیں ہیں، ہمیں تو ہر حکم ہر احکام آسانی سے آ رہا ہے، دین آسان ہے، آسانی سے اولیاء اللہ سے مل رہا ہے. تو ہم بھی جو ہے نا اپنے آپ کو حوالے کرنے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں، دین سیکھے، علم دین حاصل کرے، پھر عمل کرے، کہ جو علم حاصل کرے اسے بولے، تو بولیں گے تو عمل کرنے میں آسانی ہوگی، دوسروں کو بولے سمجھائے. اور ایک مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کہ جب قبلہ جب بدلا اس کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر صحابہ کرام آ کر کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی لوگ تانا دیتے، کیا تانا دیتے کہ دین تو سچا لائے بتا رہے ہیں، دین تو نیا لائے بتا رہے ہیں، مگر قبلہ تو ہمارا یوز کر رہے ہیں. قبلہ جب مدینہ منورہ جب ہجرت ہوئی تو 17 مہینے جو قبلہ یوز ہوا وہ مسجد اقصی کا قبلہ تھا، کعبۃ اللہ بھی قبلہ نہیں تھا. تو 17 مہینے جو استعمال ہوا قبلہ وہ مسجد اقصی تھا. تو اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے. پھر ایک دفعہ ہوا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھا دی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب ہم آپ کی آسمان کی طرف بار بار رخ کرنا دیکھ رہے ہیں، آپ جدھر رخ کر دیں گے، آپ جدھر منہ پھیر لیں گے ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اب ایک طرف مسجد اقصی کا قبلہ ہے، اب پورا اپوزٹ ڈائریکشن میں کعبۃ اللہ ہے، آپ پورا پلٹ گئے، سرکار پلٹ کے کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ بنا. تو 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف قبلہ تھا اور باقی 2 رکعت جو ہوئے جب سے اب تک کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ ہو. تو صحابہ بھی جو سرکار کو دیکھے، صحابہ بھی سرکار کو دیکھ کر سارے کے سارے پلٹ گئے. صحابہ کی فرمان برداری دیکھے، صحابہ چوچرا نہیں کرے، اپنے آپ کو کیسے حوالے کرے، اللہ کے رسول کے حوالے کر دیے کہ اللہ کے رسول جو کرے وہ کر گزرو. یہ صحابہ سکھا رہے ہیں فرمان برداری، خود سپردگی کی بہترین مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ سرکار جو کرتے وہ کر گزرتے. اب سب صحابہ پلٹ گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایسا قبلہ ہم نے کیوں بدلا، ہم اس نے قبلہ اسی لیے بدلا تاکہ جو پیروی کرتے ہیں، جو الٹے پاؤں پھیر جاتے ہیں ان میں فرق کر لیں. یعنی جو فرما بردار ہے، جو نافرمان ہے، ان میں فرق کرنے کے لیے قبلہ بدلا. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں بدلا، کیسے بدلا، چوچرا نہیں کی، اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا، چوچرا نہیں کیا. جو منافقین تھے وہ سوال کرنے لگے، ایسا کہیں گو ابھی کہیں گو نماز کے بیچ میں کہیں گو، تو یہ منافقت ہے. تو اللہ کے رسول کی بات کو مان لینا، اپنے آپ کو حوالے کرنا، یہ مسلمانیت. مسلمان فرما بردار ہوتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے. تو صحابہ بہترین مثال ہے، مکمل طور پہ فرما بردار ہے، مکمل طور پہ اپنے آپ کو حوالے کر دیے. جو اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کو کر گزرے اور انہوں نے کر کے دکھایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے جب جنگ بدر میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فتح کے لیے، اور فتح جنگ بدر کی فتح ہو گئی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کے واپس چلے گئے آسمان کی طرف. مگر جب آسمان کی طرف چلے گئے تھے، آسمان کی طرف جب گئے، آسمان میں دروازہ نہیں کھل رہا. وہ بولے دروازہ کیوں نہیں کھل رہا، تو آواز ہے کیوں آئے، کہاں سے آئے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گئے تھے، اللہ کے حکم سے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کرنے جنگ بدر میں. تو کیا اجازت لے کے آئے. یہ دروازہ جبھی کھلے گا جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی فرما رہے ہیں. حالانکہ فرشتوں کی نیت اچھی تھی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی کچھ الگ نیت، ان کی نیت اچھی تھی. جنگ میں اللہ کا حکم ہوا، حکم کی فرما برداری کرے، واپس آ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرما برداری سکھا. اب فرشتے کیا کریں، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں لے کے نیچے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے تھے. آپ سرکار نماز میں جو نا سرکار کے سامنے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر
آپ آسمان کی طرف گئے، دروازہ کھل گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج ایک نئی سنت دیکھی، آپ نماز میں مسکرا رہے تھے. صحابہ کی نظر سرکار پہ رہتی تھی، سرکار مسکرا رہے تھے، یہ بھی دیکھ لیا آپ نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے آئے تھے اجازت لینے کے لیے کہ وہ لوگ آسمان پر گئے تھے، دروازہ نہیں کھلا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر میرے پاس بھیجا. میں نے مسکرایا، اجازت دے دی تو وہ چلے گئے، تو وہ دروازہ واپس کھل گیا، اسی لیے میں مسکرا ہوں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ فرشتوں کو بھی فرما برداری سکھائی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آپ کو حوالے کرنا کہ بغیر اجازت کے تم آئیں گے آسمان تو دروازہ نہیں کھلے گا. تو ہم تو انسان ہیں، صحابہ کی بھی سنت ہے، اپنے آپ کو حوالے کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کے رسول کا حکم ہوتا وہ کر گزرتے. اب ہم بھی یہ سنت پہ چلے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم، کیونکہ دین کی پہلی اصل ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے ہم پہلے. دین کی پہلی اصل اسلام ہے، اسلام میں جو داخل ہوتا ہے وہ مسلمان پہلے صحیح مسلمان بنے، مکمل مسلمان بننے کی کوشش کرے، فرما بردار بنے، اپنے آپ کو حوالے کرے اللہ کے رسول کے. حوالے کریں گے تو ہی ہمیں انعامات ملیں گے، حوالے کریں گے تو ہی جزا ملے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 19. بے شک دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دین کیا ہے؟ دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ دین کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی. اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ ماننا، چوچرا نہیں کرنا. تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اولیاء اللہ، اس کا اصطلاحی معنی بتاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو بے چوچرا اطاعت کے لیے اس کو گردن جھکا دینا. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس پہ چوچرا نہیں کرنا، یہی اللہ کے پاس حق ہے، دین حق ہے، یہی اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ جو ہمارا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کو چوچرا نہیں کرنا، اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا، یہی مرضی ہے میری. اور اہل کتاب نے جو دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. اہل کتاب جو تھے دین سے اختلاف کیوں کیا؟ علم تھا ان کے پاس، علم تھا. اہل کتاب جو ہے مانتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جلوے دیکھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کیے دیکھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کو دیکھے تھے. علم تھا ان کے پاس، مگر وہ چوچرا کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے. علم رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ ضد میں تھے. ضد رہنا اللہ تعالیٰ اسی لیے پہلا اصول کیا رکھے؟ اسلام پہلا اصول ہے میرے دین کا کہ ضد نہیں کرنا، مان لینا، اپنی مرضی نہیں چلانا. میری مرضی ہے کہ پہلی مرضی میں یہ رکھ رہا ہوں کہ مان لو. اسلام کے معنی ماننا. کیسا ماننا؟ بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا، یہ اسلام ہے، ضد نہیں کرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم رہنے کے باوجود بھی جو اہل کتاب تھے دین سے اختلاف کیا. کیوں؟ علم رہنے کے باوجود بھی. کیوں کیا؟ ضد سے کیا. ضد تھی ان کی، نہیں مان رہے تھے. دیکھے بھی ہر چیز، مگر ماننے سے انکار کر دیا. تو ماننا بڑا امپورٹنٹ ہے. مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس مسلمان رہیں گے. اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا. اللہ کی آیتوں کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ حساب لینے والے. جانا تو ہے یہاں سے، سب کو جانا ہے، مسلمان کو جانا ہے، کافر کو، مشرک کو جانا ہے. تو ہر ایک کو جو ہے نا حساب دینا ہے. قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 32. اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی نافرما برداری کرو، اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر یہ لوگ نہ مانے تو یاد رکھیں کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرما بردار ہوتا ہے. فرما بردار یعنی خود سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. کس کے؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. یہاں حکم کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی کہہ دو اے حبیب کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. فرما برداری نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ پھر اگر یہ لوگ نہ مانے، نہیں مان رہے، چوچرا کر رہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اللہ کا حکم کو نہیں ماننا کفر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ کافروں کو میں دوست نہیں رکھتا. نہیں مانیں گے تو کافروں کو دوست نہیں رکھتا. دین میں پہلی اصل اسلام ہے، ماننا ہی ماننا. مانیں گے تو مسلمان، نہیں مانیں گے تو کافر، چوچرا کریں گے تو کافر. کفر ہے، اللہ کی حکم کا انکار کرنا کفر ہے.
تو یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کافروں کو دوست نہیں رکھتا، مان لو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کی فرمانبرداری کر لو، فرمانبرداری بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرو۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرو، یعنی فرما بردار بنو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مرنا ہے فرما بردار ہو کے مرو، نافرمان ہو کے مریں گے تو عذاب میں مطلق ہیں، مریں گے مرنا ہے فرما بردار بن کے مرو، اور اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین پہ نہ مرو، یعنی جو میری مرضی ہے اس کی فرما برداری کر لو، یہ فرما برداری کر کے مان لو اور مر جاؤ، بغیر فرما برداری کے نہ مرو۔ اللہ تعالیٰ کی وارننگ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گا نا۔ اللہ تعالیٰ رحم چاہیے تو اللہ کے رسول کی فرما برداری، تو فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کریں گے، انعامات سے نوازیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کرنا، اپنی مرضی نہیں کرنا۔ فرما برداری یعنی اپنی مرضی کے تحت نہیں چلنا، فرما برداری یعنی اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دینا، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ کر گزرنا، جیسا اولیاء اللہ بتائے کر گزرنا، کیونکہ اولیاء اللہ ہی وارثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علم دین کی وراثت جو ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اولیاء اللہ کو ملی ہے۔ اپنے آپ کو جب حوالے کر دیں گے تو وہ ہمیں فرما بردار بنائیں گے۔ ہم جب فرما بردار بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، کیوں کرنا ہے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کے لیے رحم ہونا ہے نا، اللہ کا رحم نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت رہے گی۔ تو اللہ کے رحم کے لیے اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ تو آج بات یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام دین کا پہلا اصل ہے۔ اسلام کے معنی ہے مان لینا، جو اللہ کا حکم ہے مان لینا، اور کیسا ماننا یہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں، بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا۔ اور مسلمان جو ہوتا ہے فرما بردار ہوتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، مسلمان خود سپردگی کرتا ہے، کیسا اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہوتا اپنی مرضی کا مسلمان نہیں، اپنی مرضی سے چل رہے ہیں تو اپنا دین ہے، اللہ کے رسول نے جو بتایا ویسا مسلمان بننا کہ اپنے آپ کو حوالے کرے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے۔ اسی کے ساتھ ہی بات ہی ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا، جو کچھ بھی سنا گیا، اس سے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، واسطہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔